سنو، جب تک تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تم مسلمان نہیں بن سکتے. جب تک تمہارے دل میں سیدہ فاطمہ کی الفت نہیں ہوگی، محبت اور ادب نہیں ہوگا، عظمت نہیں ہوگی، مولا علی کی محبت نہیں ہوگی، حسن و حسین کی محبت نہیں ہوگی، تم مسلمان نہیں بن سکتے. اس لیے کہ اسلام محمد رسول اللہ کی دی ہوئی خیرات ہے، اور اس کا عوض یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا. محبت نہیں کرو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ. جو مولوی نبی کے نواسے کے اوپر قتل کا فتویٰ دیتے 20,000 مولوی، اس سے کیا امید رکھیں گے آپ؟ کون تھے یہ جنہوں نے اہل بیت کے ائمہ کرام کو یعنی جیلوں میں ڈال کے رکھا؟ یہ بنی امیہ کے حکمران تھے اور ان کے ٹٹو تھے مولوی جو فتوے دیتے تھے. پوری اہل بیت کے جو ائمہ کرام تھے سب کو یا تو زہر دے دیا یا مار دیا یا جیل میں ڈال دیا. ایک امام اہل بیت کا ایسا نہیں گزرا جس نے سکھ اور چین سے زندگی گزاری ہو. کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ تک امام جعفر صادق سے مناظرہ کرنے پہنچ گئے تھے. امام ابو حنیفہ مناظرہ کرنے پہنچ گئے تھے. پھر جب مناظرہ کیا تو ہکا بکا رہ گئے، متاثر ہو گئے اور پھر امام جعفر صادق کی غلامی اختیار کر لی. اب جب امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کی غلام بن گئے تو جو امام ابو حنیفہ کے اپنے غلام تھے وہ پھر گئے کہ لو جی یہ کیا ہو گیا ان کو، سمجھے؟ تو جو فقہ امام ابو حنیفہ نے خود وضع کی تھی وہ ان کے شاگردوں نے آگے آنے نہیں دی، جلا دی. اور آج جس کو ہم فقہ حنفیہ سمجھ کے فالو کر رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، گنبد خضرا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ امام ابو حنیفہ کی فقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں جھلکتا ہے رنگ امام جعفر صادق کی تعلیم کا. اس کو آگے نہیں آنے دیا. اگر امام ابو حنیفہ کی فقہ آج ہمارے درمیان موجود ہوتی تو پھر امام جعفر صادق کی فقہ اور امام ابو حنیفہ کی فقہ میں ہمیں کوئی فرق نہیں لگتا، مماثلت ہوتی، مطابقت ہوتی، یہ جھگڑا ہی نہیں ہوتا. اس کے باوجود کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ فقہ جعفریہ پر عمل پیرا ہے اور دوسرا فقہ حنفیہ پر عمل پیرا ہے، لیکن دونوں ایک جیسے ہوتے. یہ بگاڑ پیدا کیا ہے، جنہوں نے کیا ہے بگاڑ، اس کا نام بنو امیہ ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہوا ہارون رشید کے اوپر، سلطنت عباسیہ کا جو چراغ تھا آخری وہ بدل گیا. اس سے پہلے جتنے بھی آئے تھے وہ سب انہوں نے حکم جاری کیا ہوا تھا مسلمان سلطنتوں میں. یہ مسلمان کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں نہیں ہوئے کامیاب؟ یہ اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ ان مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، اور ان 800 سالوں میں انہوں نے مولویوں کو، خطیبوں کو ڈنڈا چڑھا کے رکھا کہ ممبر پر بیٹھ کے سب سے پہلے مولا علی کو گالی دینی ہے. کیسے پنپ پاتا اسلام؟ کیسے ترقی کرتے یہ اسلامی حکمران جو سب سے پہلے خطیب کو ممبر رسول پر بٹھا کے کہتے کہ مولا علی کو گالی دو ورنہ تمہاری جگہ نہیں ہے یہاں، دفع ہو جاؤ یہاں سے. پھر بغداد کے اندر ہارون رشید آیا اور ہارون رشید نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ اہل بیت پر ظلم تھا، آج کے بعد اگر کسی نے مولا علی کو گالی دی میں سر قلم کر دوں گا اس کا. یہاں پر آ کر یہ طوفان کفر اور طوفان گستاخی اور توہین اہل بیت یہاں پر آ کر رکی ہے ہارون رشید پر. اس سے پہلے یہی ہوتا رہا. آج ہمارے پاس نام ہے اہل حدیث کا، دیوبندیوں کا، وہابیوں کا، یہ بیچارے بدنام ہو رہے ہیں. یہ آ کہاں سے رہی ہے تعلیم؟ ابن تیمیہ کون ہے؟ ابن تیمیہ کون ہے؟ یہ وہی ہے ابن تیمیہ. انہی کا خون ہے جنہوں نے امام حسین کا سر قلم کیا. انہی کا خون ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ کو کہا اے محمد انصاف سے کام لو. یہی لوگ تھے جو محمد رسول اللہ کو کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نماز کا پاس نہیں ہے، مغرب کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے لڑا رہے ہو. یہ حدیثوں میں لکھا ہے. کون تھے یہ لوگ؟ بنی امیہ کے لوگ جن کو آج آپ نے سر کا تاج بنا دیا ہے، جبکہ اوقات ان کی ایسی بھی نہیں تھی کہ ان کو ٹولے ٹرول کی طرح استعمال کیا جاتا. سنو، جب تک تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تم مسلمان نہیں بن سکتے. جب تک تمہارے دل میں سیدہ فاطمہ کی الفت نہیں ہوگی، محبت اور ادب نہیں ہوگا، عظمت نہیں ہوگی، مولا علی کی محبت نہیں ہوگی، حسن و حسین کی محبت نہیں ہوگی، تم مسلمان نہیں بن سکتے. اس لیے کہ اسلام محمد رسول اللہ کی دی ہوئی خیرات ہے،
اور اس کا عوض یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا. محبت نہیں کرو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ.